أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل۔ یا آتا ہے حرف ندا ہے، آواز دینے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کیا چیز ہے۔ یا کا معنی تو ہو گیا یا ہے بنی اسرائیل۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، بیٹوں کو، نسل کو بنی کہتے ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا لفظی معنی عبداللہ کا ہے، اللہ کا بندہ۔ تو ایک طرح کا معنی اس طرح بن جائے گا کہ یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ اور اصطلاح میں اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھے وہ سارے کے سارے جو یہود ہے، یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی یہود ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ تو معنی ہوگا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے ان کے 12 قبیلے بنے۔ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو ان کے 12 قبیلے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشمے پیدا فرمائے، 12 نہریں بہائی اس سے۔ تو وہ جو قبیلے تھے وہ قبیلے بھی 12 اس لیے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے جن سے ان کے 12 قبیلے بنے۔ اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی، بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جس میں تمام قوموں میں سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے بھیجے تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسی طرح یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کے قبیلے میں سے تھے۔ اس بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد
جن کو آج ہم یہود کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ ابھی میں نے پہلے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی سب سے بڑا احسان اور نعمت یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے آئے اس میں سے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ان کے قبیلے سے تھے۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بھی احسان کیا تھا کہ ایک پتھر سے 12 چشمے 12 نہریں اللہ رب العزت نے جاری فرمائے تھے۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا تھا کہ ان کو فرعون سے بچایا تھا، اور بھی اللہ رب العزت نے من و سلوہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اتارا تھا۔ بہت سارے نعمتیں تھی اللہ رب العزت ان کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ بنو اسرائیل میں سے جو یہود ہوئے جن کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کروا کے کہا جا رہا ہے کہ اوفو بعہدی، تم میرا عہد پورا کرو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل میرے نعمتوں کو یاد کرو اور وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو۔ ابھی اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل سے کیا وعدہ تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تم اس کو پورا کرو گے، میرے نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لاؤ گے، تو اوفی بعہدکم میں اپنے وعدے جو ہے وہ پورا کروں گا، تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہارے غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سزا دی تھی، 40 سال تک ایک جگہ پہ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان سے یہ جو ہے نا عزت واپس لی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا سزا کے طور پہ امتحان میں، آزمائش میں اور سزا میں ڈالا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری وعدہ پورا کرو، نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ، تو میں اپنا وعدہ پورا کر لوں گا، تمہیں دوبارہ عروج عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔